اب ہم سبق کا اگلا حصہ کریں گے، پڑھائی لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، حروف تہجی کے مطابق الفاظ کے تلفظ اور ترتیب کی پہچان کر ہر لفظ کے ساتھ گنتی لکھیے۔ پیارے بچوں، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہجے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان پر اعراب کا فرق ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں: الف، واو مجہول، واو معروف اور واو لین کے ایسے الفاظ جن کے ہجے ایک جیسے ہوں تو لغت میں الفاظ کی ترتیب میں حسب ذیل قاعدہ مد نظر رکھا جائے گا۔ واو لین کے الفاظ پہلے، واو معروف کے الفاظ ان کے بعد اور واو مجہول کے الفاظ سب سے آخر میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر 3 الفاظ ملاحظہ کریں: گول، گول۔ لغت میں ان کی ترتیب یوں ہوگی: گول، گول، گول۔ بے، یائے مجہول، یائے معروف اور یائے لین کے ایسے الفاظ جن کے ہجے ایک جیسے ہوں تو لغت میں الفاظ کی ترتیب میں حسب ذیل قاعدہ مد نظر رکھا جائے گا۔ یائے لین کے الفاظ پہلے، یائے معروف کے الفاظ ان کے بعد اور یائے مجہول کے الفاظ سب سے آخر میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر 3 الفاظ ملاحظہ کریں: سیر، سیر، سیر۔ نیچے دیے گئے جدول میں الفاظ کا نمبر کچھ یوں ہوگا: سوال نمبر 4، دی گئی عبارت صحت کے ساتھ پڑھیں۔ پیارے بچوں، عبارت کو صحت کے ساتھ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم عبارت کو درست تلفظ اور ادائی کے ساتھ پڑھیں۔ میں نمونے کے طور پر آپ کے سامنے عبارت صحت کے ساتھ پڑھ دیتی ہوں، اس کے بعد آپ نے عبارت خود پڑھنی ہے۔ یہ آج سے تقریباً 150 سال قبل یعنی 1856-57 کی بات ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پہلی مرتبہ ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی۔ اس کام پر تعینات انجینئروں کو اچانک ساہیوال کے قریب ہڑپا شہر میں کھنڈر کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایسا کھنڈر ہے جہاں سے اچھی اینٹیں دستیاب ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ پرانی عمارتوں سے ہزاروں اینٹیں اکھاڑ کر لے گئے اور ان اینٹوں کو ریلوے لائن میں استعمال کیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ماہرین آثار قدیمہ نے اس مقام کو تلاش کیا۔ مقام کا جائزہ لینے پر یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ کھنڈر دراصل بر عظیم کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ بعد میں اس طرح کے آثار دیگر مقامات جیسے سندھ میں موہنجو دڑو اور بلوچستان میں مہر گڑھ میں بھی دریافت ہوئے۔ چونکہ ہڑپا شہر کی دریافت سب سے پہلے ہوئی تھی، اس وجہ سے بعد میں ملنے والے اس طرح کے سبھی آثار قدیمہ کو ہڑپا تہذیب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسے وادی سندھ کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ ان شہروں کی تعمیر تقریباً 4700 سال قبل ہوئی تھی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ہڑپا میں نکاسی آب کا حیرت انگیز اور ترقی یافتہ نظام تھا۔ نکاسی آب کے اس حیرت انگیز نظام کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھروں، نالوں اور سڑکوں کی تعمیر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایک ساتھ کی جاتی تھی۔ پانی کی نکاسی کے لیے سڑکوں میں نالیاں تھیں۔ عام طور پر گھروں میں گندے پانی کی نالیوں کو سڑکوں کی بڑی نالیوں سے منسلک کر دیا جاتا تھا۔ بعد میں سڑکوں کی نالیاں بڑے نالوں سے مل جاتی تھیں۔ نالیاں اور بڑے نالے ڈھکے ہوتے تھے۔ آج کے دور کی طرح ان ڈھکے ہوئے نالوں پر جگہ جگہ مین ہول بنائے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت ان نالوں میں صفائی کا کام کیا جا سکے۔ سوال نمبر 5، آپ کے اسکول کے ارد گرد کس قسم کے مناظر پائے جاتے ہیں؟ ان مناظر سے متعلقہ ایک مختصر سی مربوط عبارت لکھیں۔ پیارے بچوں،
آپ کے گھر کے ارد گرد جو مناظر بھی پائے جاتے ہیں ان سے متعلق مختصر لیکن مربوط عبارت خود لکھنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کے گھر کے ارد گرد درخت ہوں اور قریب ہی ایک کھیل کا میدان ہو تو وہ عبارت کچھ یوں لکھ سکتا ہے: میرے گھر کے ارد گرد درخت پائے جاتے ہیں، ان درختوں پر پرندے چہچہاتے ہیں، ان درختوں کی وجہ سے ہمارے علاقہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ میرے گھر کے قریب ہی ایک کھیل کا میدان ہے، یہاں شام کے وقت بچے کھیلتے ہیں، بچوں کی وجہ سے یہاں خوب رونق رہتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ یقیناً کہانی شوق سے پڑھتے ہوں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایک اچھی سی کہانی لکھنے کے قابل ہو جائیں؟ تو پھر ان باتوں پر عمل کیجیے، یقیناً آپ اچھی کہانی لکھ لیں گے۔ کہانی نویسی: کہانی لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ الف، سب سے اوپر کہانی کا مناسب عنوان لکھیں۔ ب، کہانی چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا واقعہ ہوتا ہے اس لیے کہانی صیغہ ماضی میں لکھیں۔ ہاں البتہ منظر کشی کرتے وقت اور مکالمے لکھتے وقت مفہوم کے مطابق زمانہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیم، خاکے یا اشارات کی مدد سے کہانی مکمل کرنی ہو تو محض خالی چھوڑی ہوئی جگہوں کو پر نہ کر دیں، خاکے یا اشارات کو غور سے پڑھیں اور جو خیالات ذہن میں آئیں انہیں تحریر کریں۔ دال، چھوٹے چھوٹے جملے اور آسان الفاظ کا استعمال کریں۔ کہانی میں آپ سادہ اور مرکب دونوں طرح کے جملے لکھ سکتے ہیں۔ دال، کہانی کے تمام واقعات یا حصوں کی ترتیب اور ربط کا خاص خیال رکھیں۔ ہے، کہانی کا انجام پر اثر اور سبق آموز ہونا چاہیے۔ کہانی کے اختتام پر اس کا اخلاقی سبق ضرور لکھیں۔ آپ نے کہانی لکھنے سے متعلق اہم نکات سمجھ لیے تو چلیں پھر ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ دیے ہوئے عنوان اور اشارات کی مدد سے کہانی لکھیے جو کم از کم 10 سے 12 جملوں پر مشتمل ہو۔ اتفاق میں برکت ہے۔ ایک بوڑھے کسان کے 3 بیٹے، تینوں بیٹوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، کسان کا پریشان رہنا، کسان کا بیمار ہونا، زندگی سے نا امید ہو جانا۔ بیٹوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دینے کے لیے ایک ترکیب سوچنا، بیٹوں سے لکڑیاں منگوانا، لکڑیوں کا گٹھا بنوانا، تینوں کو باری باری توڑنے کے لیے کہنا، تینوں کا ناکام رہنا، گٹھا کھول کر ایک ایک لکڑی توڑنے کا حکم دینا، تینوں کا کامیاب ہو جانا۔ بوڑھے باپ کی نصیحت۔ سبق: پیارے بچوں، یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ ان اشارات اور عنوان کی مدد سے کس طرح کہانی لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ کے معنی الف بائی ترتیب سے لغت میں سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ ثقافت، 4 چاند لگانا، پھرتی، کثرت، تہوار۔ پیارے بچوں، یہ الفاظ الف بائی ترتیب سے کچھ یوں ہوں گے: پھرتی، تہوار، ثقافت، 4 چاند لگانا، کثرت۔ بچوں، ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے میں نے خود لکھ دیا ہے، اب آپ نے ان کے معنی خود تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔